پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم مانڈوی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے وقت نکالا. سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے اس وقت کیا ہونے جا رہا ہے؟ مختلف ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے، خاص طور پر کہ معاہدہ کیا ہوگا، کیا کوئی نئی شرائط ہیں؟ دیکھیں نادر صاحب، آئی ایم ایف کی مجھے نہیں لگتا کوئی نئی شرائط ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں جب ہم گئے، جب گورنمنٹ گئی تو انہوں نے پیپلز پارٹی سے بھی میٹنگز کی، انہوں نے پی ٹی آئی سے بھی میٹنگز کی، انہوں نے دوسری پارٹی سے بھی میٹنگ کی، اور سب سے ایک طریقے کی انڈرسٹینڈنگ لی کہ جی پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام میں جا رہا ہے اور آپ لوگ آن بورڈ ہوں. اور ہم نے کنسنٹ دی پروگرام کے لیے پارٹیوں نے. اس کے بعد وہ پروگرام ہوا. اب پروگرام کے کچھ حصے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ پروگرام میں جانے سے پہلے کرنے ہوتے ہیں، کچھ پروگرام کے ونس یو آر ان دا پروگرام اس کے اندر ہوتے ہیں، کچھ آن گوئنگ پروگرام کے اندر پلاننگ کے تحت کچھ چیزیں کرنی ہوتی ہیں گورنمنٹ کو، اور وہ چیزیں کمپلائی کرنی ہوتی ہیں ایز پر دی ایگریمنٹ، جس میں کچھ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. جیسے ایگریکلچر ٹیکس ہے، وہ ہم نے کہا کہ ہم 2025 میں کریں گے، اور کچھ اور چیزیں ہیں جیسے آپ نے ایف بی آر کی بات کی. ایف بی آر میں پالیسی کو الگ کرنا ہے تاکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. ایف بی آر میں یہ ہمیشہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی آپریشنز بھی وہی کرتے ہیں، پالیسی بھی وہی بناتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ اب 2025 میں ہونی ہیں. اسی طرح کچھ چیزیں ہوں گی جو آگے جا کے ہم امپلیمنٹ کریں گے. تو دے آر آل پارٹ آف دا پروگرام، کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی. لیکن سلیم صاحب، ان تمام جو چلے نئی شرائط نہیں بھی ہیں، جو اہم فیصلے ہوں گے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی مزید بوجھ عوام پر بڑھے گا یا کوئی ریلیف بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یا آپ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، معاشی حالات ایسے ہیں کہ ابھی بھی کوئی ریلیف نہیں دیا جا سکتا عوام کو؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بوجھ بڑھے گا. مجھے یہ لگتا ہے کہ جن پہ ابھی بوجھ ہے، جیسے ہم ہر وقت سیلری سٹرکچر کی بات کرتے ہیں، انڈسٹری کی بات کرتے ہیں، جی. اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ڈیڈکشن کی بات کرتے ہیں، ان سے بوجھ ہٹ کے ان سیکٹرز پہ جانا چاہیے جو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. جیسے ریٹیل سیکٹر ہے، وہ ہمارا بالکل ٹیکس کنٹریبیوٹ نہیں کرتا، بہت منیمم ٹیکس آتا ہے ریٹیل سیکٹر سے. بس جو بڑے ریٹیلرز ہیں وہی ٹیکس دیتے ہیں، چھوٹا ریٹیلر کچھ بھی نہیں دیتا. تو ان چیزوں کو ذرا ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور جن پہ بوجھ زیادہ ہے وہ ہمیں کم کرنا پڑے گا، اور جو بالکل ٹیکس نہیں دے رہے جو سیکٹرز، ان پہ آپ کو ٹیکسیشن انفورس کرنی پڑے گی. لیکن سلیم صاحب، حال ہی میں جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آئی ایم ایف کے ڈیلیگیشن نے جو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، اس پر بڑی مختلف سوالات اٹھائے جا رہے تھے، آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے مختلف بیانات. یہ آئی ایم ایف کے وفد کو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کرنے کی ضرورت آپ کی نظر میں کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر اس ادارے سے یا ہر اس انسٹیٹیوشن سے ملاقات کر رہے ہیں جہاں وہ فیل کرتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے سالوں میں جب ہمارے آئی ایم ایف کے پروگرام چلتے تھے تو انہوں نے پروگرام کو بھی اور انہوں نے ایسے ڈیسیشن دیے جس سے پروگرام آگے نہیں چل سکا. تو میرا خیال ہے وہ صرف چاہ یہ رہے ہیں کہ ان میں بھی یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم جو بھی گورنمنٹ نے پروگرام کیا ہے، سب سے بڑا پروگرام کیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں 4 ساڑھے 4 سال کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرماننٹ سٹیبلٹی کی طرف ملک کو لانے کی کوشش کی. اور اس میں فائنانس منسٹر کا، پرائم منسٹر کا ڈیفینیٹلی بہت بڑا رول ہے، تاکہ ہم گھڑی گھڑی آئی ایم ایف پروگرام میں نہ جائیں اور جو چیزیں پاکستان میں صحیح کرنی ہے وہ ہم کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات تھی چیف جسٹس صاحب سے، یہ شاید اس تناظر میں تھی کہ اگر کل معاہدہ ہوتا ہے یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو عدلیہ کی جانب سے کم اس حوالے سے کوئی فیصلے نہ آئے؟ نہیں، عدلیہ کے فیصلے تو دیکھیں، عدلیہ جو کرے گی اس کو کمپرومائز تو عدلیہ نہیں کرے گی، مگر ڈیفینیٹلی عدلیہ کی وہ انڈرسٹینڈنگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں، اور پاکستان کی ہم ہیلپ جو کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں پاکستان کی صحیح ہو جائیں تاکہ آئندہ کے لیے پاکستان کو کسی کے پاس جانا نہ پڑے.
ٹھیک ہے، لیکن اب سلیم صاحب ایک جو ہماری اطلاعات ہیں اس حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ ہماری معلومات کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں حکومت کے حوالے سے وہ ابھی بھی برقرار ہیں. جو معلومات ہے اس میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ صدر صاحب کی جانب سے اسلام آباد کلب کا ایڈمنسٹریٹر لگانے کی بات کی گئی، ہدایت کی گئی، سول ایوارڈ جو ہیں وہ دینے کی بات کی گئی، پھر ایمبیسڈر ایٹ لارج جو ہے ان کی اپائنٹمنٹ کی بات کی گئی. ان تمام جو احکامات یا ہدایات تھیں ان کو وزیر اعظم آفس کی جانب سے نظر انداز کیا گیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو معلومات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور ان کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کے جو ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں نا، وہ کسی بھی گورنمنٹ جی میں، میں اپنی گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا یا کوئی کولیشن کی بات نہیں کر رہا، وہ ڈائریکٹیوز ہیو ٹو بی امپلیمنٹڈ ایز ڈائریکٹڈ. اگر کوئی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا، یا تو اس کا جواب دے کہ جی یہ انلیگل ڈائریکٹیوز ہیں یا یہ انکانسٹیٹیوشنل ڈائریکٹیوز ٹھیک ہیں، ہے. تب تو چلو کوئی بات ہے. مگر اس کو رکھ لینا اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا، یہ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کو ایک لیٹر لکھ رہا ہے اور ڈائریکشن دے رہا ہے اور آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ اونلی کہ پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، یہ تو ایک سب سے بڑا دفتر جو آپ کے ملک کا ہے اس کو آپ ڈس ریگارڈ کر رہے ہیں. اور یہ دس ول کریٹ بگ پرابلمس فار ایوری ون. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اصولاً جو بھی یہ کر رہا ہے چاہے یہ جی. دفتروں میں یہ چیز ہو رہی ہے یا جہاں بھی یہ ہو رہی ہے، یہ قطعی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صدر صاحب کی ہدایات ہیں یہ وزیر اعظم صاحب کے علم میں بھی ہیں، ان کے نوٹس میں ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو یہ اب میں بیوروکریسی نہیں کہہ پر جو سکتا، تنقید ہوتی ہے؟ ان کو یہ پتا بھی ہے کہ نہیں پتا ہے. مگر اگر ان کو نہیں پتا ہے ہاں تو یہ بھی بڑی بری بات ہے کہ صدر صاحب ایک ڈائریکٹیو بھیج رہے ہیں اور پرائم منسٹر تک نہیں پہنچ رہا. تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دفتر میں کوئی خرابی ہے سیریس، کہ صدر صاحب کے ڈائریکٹیو نہیں پہنچ رہے تو عام آدمیوں یا منسٹریوں کے ڈائریکٹیو کیا پہنچیں گے یا سمریز کیا پہنچیں گی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو اس کا سیریس نوٹس لینا چاہیے اور اس کو پوچھنا چاہیے اپنے دفتر میں کہ بھائی یہ کیا مذاق بنایا ہوا. ٹھیک ہے. تو لیکن سلیم صاحب، صدر صاحب خود ان ایشوز پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کوئی وہ بھی نالا ہیں، وہ کوئی موقف رکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب کی جو نیچر ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کے جی. لیے یہ چھوٹی باتیں ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایک ایشو نہیں بنانا چاہتے. اور یہ تو اب جن لوگوں کو یہ چیزیں جو لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں اور دو دفتروں کے بیچ میں یہ اس قسم کی چیزیں کریٹ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں کہ یہ ایشو کریٹ ہو دو دفتروں میں، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی غلط چیز ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہاں، اور اس تو آپ کو کی ہمیں نظر میں کریکٹ یہ کرنا مس چاہیے. انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سلیم صاحب؟ بالکل، مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ صدر صاحب کسی دن یہ ریز کریں ایشو پرائم منسٹر کے ساتھ، تو کتنی شرمناک بات ہے پرائم منسٹر کے لیے بھی اور سب کے لیے کہ یہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں نہ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے تو بڑی امبیرسمنٹ والی بات. لیکن سلیم صاحب، اب چلے پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات اپنی جگہ کہ وہ الیکشن کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، حکومت کے اوپر جو ہیں وہ سوالات اٹھا رہے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی بھی تو سر سمجھتی ہے نا کہ 2024 کے انتخابات جو ہیں وہ شفاف نہیں ہوئے. فارم 47 کے حوالے سے آپ گورنر صاحب کا، اپنے ہی گورنر کا بیان دیکھ لیں تو ان کی بھی یہی رائے ہے کہ پورا نظام جو ہے وہ فارم 47 پہ کھڑا ہے. تو پی ٹی آئی کے تحفظات اپنی جگہ، پی پی بھی تو سمجھتی ہے نا کہ خرابیاں ہیں. جی بالکل، یہ تو ایشو ہے. لاسٹ دیر از بگ کوشچن مارک آن دا لاسٹ الیکشنز، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. مگر اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کا رائٹ ہے اور وہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے. لیکن سر اب حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جب 2016 میں پیکا قوانین آ رہے تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی واحد جماعت تھی جو اس قانون کی
مخالفت کر رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں انوشا رحمان صاحبہ جو ہیں وہ پریس کانفرنس بھی کرتی تھی اس حوالے سے. لیکن اب ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی بھی خوش نہیں تھی. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ پہلے یہ قانون جو ہے وہ بڑا سخت تھا لیکن ہم نے اس کو امینڈ کیا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی کا قوانین کی ضرورت تھی اس وقت؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں چیئرمین بلاول. یہ ہم نے کافی اس میں چینجز کی اس قانون میں، کافی امینڈمنٹس کی. پہلے تو یہ بڑا لیتھل قسم کا قانون تھا، اور ہماری جو لیجسلیٹو کمیٹی ہے پیپلز پارٹی کی، اس نے اس کو اسٹڈی کیا، اس میں چینجز کی، گورنمنٹ سے ڈسکشن کی اور سارا کچھ کیا. اور ابھی بھی جب یہ قانون آیا سینٹ میں تو میڈیا نے واک آؤٹ کیا. میں اوپر گیا، میں نے ان کو کہا کہ آپ اس میں امینڈمنٹس دیں اگر آپ فردر امینڈمنٹس اس میں کرنا چاہتے ہیں، مگر انہوں نے کوئی امینڈمنٹ ہی نہیں دی. وہ سب کہتے رہے جی قانون صحیح نہیں ہے، قانون. میں نے کہا جی اس سے تو کچھ نہیں ہوتا جب تک آپ لکھ کے کچھ نہیں دیں گے ہمیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یا اس کی ڈیفینیشن ٹھیک نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن ہونی چاہیے. تو کسی نے کچھ دیا ہی نہیں. صرف کامران صاحب نے، جو مجھے یاد ہے اس وقت، یہ کہا کہ جی میں نے امینڈمنٹس دی مگر میری امینڈمنٹس انٹرٹین نہیں کی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے نہیں، لیکن سلیم صاحب اگر صحافیوں کی جانب سے سلیم صاحب آپ کو ترامیم دی جاتی ہیں تو کیا پھر ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ترامیم پر عمل درآمد ہوگا؟ کوئی آپ ایوان میں لائیں گے ان کو؟ نہیں، دیکھیں ایک طریقہ کار ہے نا نادر صاحب. ایک بل آتا ہے، کمیٹی میں جاتا ہے، نیشنل اسمبلی کی بھی کمیٹی میں گیا، وہاں سے بھی آیا، یہاں بھی ہماری کمیٹی میں گیا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو سینٹ کی فائنانس کمیٹی ہے اس کا چیئرمین تو پی ٹی آئی کا ہے. تو اگر انہوں نے وہ امینڈمنٹس دی کامران صاحب نے تو ان کو کوآپریٹ کرنا تھا. جی بالکل. لیکن سلیم صاحب اب دو چیزیں صرف سلیم صاحب دو چیزیں سر بتائیے گا. ایک تو چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کوئی اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے نام دیے ہیں، کیونکہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی جو مدت ہے وہ تو پوری ہو چکی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ ابھی کنٹینیو کر رہے ہیں. تو آپ نے کوئی نام حکومت کو دیے ہیں؟ ابھی تک مشاورت جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہوئی اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے درمیان. اس پہ ایز سچ ہوئی نہیں ہے. میرا خیال ہماری طرف سے کوئی کمیٹی بنائی جائے گی جو کہ اس پہ مشاورت کرے گی ود دی گورنمنٹ اور کنسنسس ریچ کرے گی کہ کس کو لگانا چاہیے. اور دین obviously اینڈ گورنمنٹ ہیز ٹو ٹاک ٹو اپوزیشن آلسو، کیونکہ یہ اپوزیشن کی مرضی سے ہی مل کے ہی ہوگا. یہ تمام جو فیصلے ہیں سلیم صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ فیصلے ایسے بھی ہیں جن میں حکومت جو ہے، جو مسلم لیگ نون ہے، وہ پیپلز پارٹی کو شاید نظر انداز کر رہی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ جب جوائنٹ سیشن ہوا تو اس میں کچھ ایسے بلز لائے گئے تھے جو پیپلز پارٹی کے احتجاج کے باعث حکومت نے پیش نہیں کیے یا موو نہیں کیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسے قوانین بھی ہیں جو پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے بغیر لائے جا رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں نا کہ یہ جو بھی لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس کا رزلٹ پھر وہی ہوتا ہے کہ آپ کو ڈیفر کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو ہٹانا پڑتا ہے ان بلز کو. جب ہم آبجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کریں ہی نہ یہ کام کہ آپ کو ان کو ہٹانا پڑے، آپ کریں ہی نہ یہ کام کہ آپ کو ہمیں اپوز کرنا پڑے. آپ پہلے ہی کنسلٹ کر لیں، پہلے ہی ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں. مگر یہ کچھ سٹائل ہے گورنمنٹ کا ایسا کہ وہ یہ چیزیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم کر لیں. اچھا صحیح. لیکن سر ایک تاثر جو ہے وہ ابھی آخری سوال سر یہ بتائے گا کہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید حکومت ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا بھی ارادہ رکھتی ہے. اس حوالے سے مختلف رہنماؤں کے بیانات تو سامنے آئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت واقعی اس طرح کے فیصلے پر کوئی غور کر رہی ہے، کوئی مشاورت ہو رہی ہے؟ دیکھیں ہم سے تو کوئی، مجھے تو نہیں، میں آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دس، کیونکہ فاروق نائک صاحب اس کو ہینڈل کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ کوئی، دیکھیں ججز کے خلاف ریفرنس لانے کا ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے. تو اگر آپ نے لانا بھی ہے تو اسی طریقہ کار کے تھرو آپ لا سکتے ہیں. اور ہم سے اس پہ کوئی، میری نالج میں نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہوگی. میں نے ایک دو سٹیٹمنٹ دیکھے ہیں. سلیم صاحب ایک مختصر سر یہ آخر میں سر مختصر یہ بتا دیں کہ ہم نے آپ نہیں پیپلز پارٹی کے جس رہنما سے بات ہوتی ہے ان کے بڑے گلے ہیں، بڑے شکوے ہیں، وہ 6 کینالز کا معاملہ ہو، دیگر ایشوز ہوں، حکومت سے بڑے ان کے گلے ہیں. لیکن پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے اتنے گلے ہیں تو
حکومت کے ساتھ جو اتحاد ہے وہ کیوں نہیں ختم کرتے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں، چیئرمین سینٹ آپ کا ہے، گورنرز آپ کے ہیں، عہدے بھی آپ کے پاس ہیں، اور آپ گلے شکوے بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں گلے شکوے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اتحاد ختم کر دیں۔ گلے شکوے کا یہ مطلب ہے کہ جو آپ نے 12 پوائنٹ ایجنڈا ایگری کیا ہے ہمارے ساتھ گورنمنٹ بنانے سے پہلے، تو ان کو آپ امپلیمنٹ کریں۔ ان کو آپ نہیں امپلیمنٹ کر رہے تو ہم گلے تو کریں گے نا۔ اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو کچھ کہیں نا، کہ آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں، جو آپ ہم سے ایگری کیے۔ سلیم صاحب، 12 نکات میں سے کتنے نکات پر عمل درآمد ہوا ہے آپ کی نظر میں؟ جو 12 نکات ہیں ان میں سے کتنوں پہ عمل ہوا ہے؟ دیکھیں وہ نکات کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف ایک آپ نے کور کر لیا، وہ آن گوئنگ ہے نا۔ وہ پروونشل بھی ہیں، وہ فیڈرل بھی ہیں، وہ آن گوئنگ گورنمنٹ کے بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کرنی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ نے ایک کر دیا دوسرا نہیں کیا۔ تو یہ تو آپ کو دیکھیں، جب آپ ایک کولیشن میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ کولیشن میں چلنا ہے نا۔ اگر آپ نے نہیں چلنا تو آپ بتا دیں کہ ہم نے نہیں چلنا۔ اور یہ کہنا کہ جی گلہ نہیں ہونا چاہیے، تو گلہ تو ہوگا، گلہ تو ہر لیول پہ ہوگا، چاہے وہ پنجاب کا ہو، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہو، چاہے وہ جہاں بھی چیزیں ہو آپ کی ہماری جوائنٹلی۔ تو وہ تو دیکھیں یہ تو اس پارٹ آف دا پروسیس نا۔ یہ کہنا کہ جی آپ کا نہیں ہوا، آپ کے گلے ہیں تو آپ اتحاد ختم کر دیں، تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو چیزیں انہوں نے ہم کو ان سے اس ایمبٹ سے باہر چیزیں تھوڑی مانگ رہے ہیں۔ ہم کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وہ چیزیں دے دیں جو آپ سے ایگری نہیں کی۔ جو آپ سے ایگری کی ہیں ہم تو وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے سلیم صاحب، ٹھیک ہے۔